مقصد حضور کی بات کرنا ہے، حضور کے اس شعر کے جو الفاظ نکلے ہیں حضور کی عزت کے لیے، ان الفاظ کو دوبارہ دہرانا مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ جو حضور کی ختم نبوت اور ناموس رسالت پر ان الفاظوں نے، ان گرجدار آوازوں نے پہرا دیا ہے، انہی گرجدار آوازوں کو دوبارہ دہرانا مقصد ہے اور کوئی بھی مقصد نہیں ہے۔ اور ہماری بلکہ کوئی بھی محفل بے مقصد نہیں ہونی چاہیے۔ استاد صاحب فرماتے تھے ہم رسمن کوئی کام نہیں کرتے اور نہ ہمارا کوئی عمل رسمن ہے، اور جو رسمن آئے تھے وہ مقام شوط یہ 1.5 میل بنتا ہے مدینہ پاک سے، اور مقام احد جو ہے وہ 3 میل ہے۔ ہمارے قائد فرماتے تھے جو رسمن حضور کو جنہوں نے مانا وہ 1.5 میل مقام شوط سے واپس آ گئے تھے، اور جنہوں نے حضور کو دل سے مانا، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے موقع پر جاتے ہوئے پوچھا کیا میرے صحابہ بدر کے میدان میں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے، فرمایا سل حبال من شئتا وقتا حبال من شئتا سالم من شئتا عاد من شئتا خذ من اموالنا ما شئتا واتنا ما شئتا۔ یا رسول اللہ آپ پوچھتے ہیں بدر جانا چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ یا رسول اللہ آپ حکم دیں، ہم گھوڑے سمندروں میں ڈال دیں گے، ہم کیسر و کسرا کے ساتھ جنگ چھیڑ دیں گے۔ تو ہمارے قائد فرماتے تھے غزوہ بدر کے موقع پر گھوڑے تو 2 تھے۔ یہ رسم جو بات ہوتی تو کوئی کہتا ہے جی وہ گھوڑے تو آپ کے پاس 2 ہیں، آپ کون سے سمندر میں ڈال دیتے؟ تو ہمارے قائد علامہ اقبال کی زبانی فرماتے تھے کہ ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست بحر و بردر گوشہ دامان اوست۔ جس کے دل میں حضور کی محبت ہوتی ہے کائنات کی ساری نعمتیں اس کی جیب میں موجود ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کو پتا تھا کہ ہم حضور ہمارے ساتھ ہیں، یہ گھوڑے تو کوئی نہیں، پوری کائنات میں حضور حکم دے ہم گھوڑے دوڑا دیں گے۔ اور پھر علامہ اقبال نے کہا دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضور کے ساتھ اظہار وفا کرنا ضروری ہے، وہ جس حد تک کوئی کرے گا میرے مالک کو پسند ہے، اس نے وہ وقت لایا پھر صحابہ پر کہ صحابہ نے گھوڑے سمندروں میں دوڑا دیے۔ ہمارا بھی کام یہ ہے کہ ہم بات حضور کی عزت میں آگے بڑھ کر کریں، انشاءاللہ میرا مالک وہ وقت لائے گا جب اس ملک میں حضور کا دین تخت پر ہوگا انشاءاللہ۔ وہ ہم نہیں ہماری نسلیں دیکھیں گی۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ ہمارے قائد ہمیں ایک سبق دے کر گئے ہیں، وہ سبق یہ ہے کہ سامنے کوئی بھی ظالم کھڑا ہو، کوئی بھی جابر کھڑا ہو، کوئی دوست کھڑا ہو، اپنا کھڑا ہو، حضور کا فرمان دیکھ کر بات بدلنی نہیں ہے۔ بے شک کوئی اپنا آ جائے، بے شک ظالم سے ٹکراؤ ہو جائے۔ اور ہم یہ سنا کرتے تھے کہ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو رخصت کی حدیثیں سنانے والے اور کہنے والے کہ جناب سامنے بادشاہ ہے نہ ٹکر لیں، وہ سارے لوگ ہم سنا کرتے تھے کہ آپ کے جو موجودہ وقت کے آپ کے ہمعصر علماء تھے ان کا نام تاریخ کی کتابوں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتا۔ ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ جب بھی کوئی عظیمت کی بات آئے گی تو اس دور میں، اس آنے والے دور میں اور جو گزر گیا پیچھے قیمتی لمحات، ان دور میں صرف عظیمت کا نام علامہ خادم حسین رضوی ہوگا، آپ کے ساتھ جو چلے ان کا نام ہوگا، عدیل شہید کا نام ہوگا، زہیب شہید کا نام ہوگا۔ لیکن بڑے بڑے وہ لوگ جو اپنے کلہ و دستار بچاتے رہے، نہ یہ کلہ رہے گا نہ یہ دستار رہے گی۔ اور یہ یاد رکھیے کہ قبر میں جاتے ساتھ جو سب سے پہلے انسان کی چیز مسخ ہوتی ہے نا، وہ یہ ناک ہوتا ہے۔ اور دنیا میں انسان یہ کہتا رہتا ہے کہ ایسی نک رکھن واسطے جی رہے ہیں، رب سب نالوں پہلے انہوں برابر کردا، سب نالوں پہلے ہوتا۔ جے تسی یہ آکھو کہ اسی حضور دی عزت واسطے دنیا تے جی رہے ہیں تے پھر تساں حشر دیکھ لیا کہ تیرے لہجے نے بتایا حق مصطفیٰ کیا ہے، وفاؤں کا تقاضا کیا ہے، صلہ وفا کیا ہے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔
انشاءاللہ رضوی کا نام بھی رہے گا اور رضوی کا کام بھی رہے گا انشاءاللہ فیضان رضوی۔ حضور کی محبت کے سامنے کسی بھی چیز کو اہمیت نہ دینا، یہی عشق رسول ہے، یہی حقیقت ایمان ہے۔ مغز قرآن روح ایمان جان دی ہست حب رحمت للعالمین۔ قرآن کا مغز، دین کی جان، وہ حضور کی محبت ہے ساری کی ساری۔ بس حضور کی جو حضور تک پہنچا وہ دین تک پہنچا، اور جو حضور تک نہ پہنچا وہ کائنات کی کسی بھی شے تک نہ پہنچا۔ اب ایک بڑا عجیب دور، پرفتن دور میں ہم جی رہے ہیں، جب ہر طرف سے ایک آواز آتی ہے جی ترقی 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 ترقی، ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ تو حضرت جناب صدیق اکبر سے پوچھ لیتے ہیں کہ جناب آپ افضل الخلق ہیں، بعد الرسل ہیں، آپ اس امت کے سب سے بڑے مومن ہیں اور آپ کا مقام بعد الانبیاء ہے، آپ بتائیں کہ مسلمان کی ترقی کس چیز میں ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے تو 3 بڑے مسئلے کھڑے ہو گئے۔ ایک مسئلہ جیش اسامہ کا، حضرت اسامہ بن زید کو کے لشکر کو بھیجنے کا، دوسرا مسئلہ مانعین زکوٰۃ کے منکرین کا مسئلہ، اور تیسرا مسئلہ منکرین ختم نبوت کا۔ حضرت عمر آ گئے، فرمایا صدیق جو آپ فیصلے کر رہے ہیں یہ بڑے سخت ہیں، حالات بڑے نازک ہیں، کیسر و کسرا کی فوجیں بارڈر پر آ لگی ہیں، ادھر 2.5 نبی پیدا ہو گئے ہیں، 2 مرد اور 1 عورت نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، ادھر اتنے بڑے جلیل القدر صحابہ ہیں جو حضرت اسامہ بن زید جن کی بعض روایات 17 بعض روایات 18 سال عمر ہے، اور ان کی قیادت میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح، خالد بن ولید، حضرت مثنى، حضرت شرحبیل اور بڑے بڑے جرنیل صحابہ ان کی قیادت میں ہیں۔ تو حضور نے جو آپ نے یہ کہا ہے نا کہ منکرین ختم نبوت سے جنگ، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں، آپ مانعین زکوٰۃ سے جنگ کریں، اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ جو یہ لشکر اسامہ کو بھیجنا ہے نا، اس میں آپ لشکر اسامہ بھیجیں لیکن اس کی قیادت تبدیل کر دیں۔ اب جناب صدیق اکبر ہیں، ہم ان سے پوچھ رہے ہیں حضور امت کی بقا کس میں ہے؟ تو آپ کے جو الفاظ ہیں نا، لان فض تو جیش اسامہ کما امر رسول اللہ، فرمایا جیش اسامہ اسی طرح جائے گا جس طرح میرے آقا و مولا نے حکم دیا ہے، اس کی قیادت بھی تبدیل نہیں ہوگی۔ وہ کس حالت میں جائے گا کہ حضرت صدیق اکبر نے حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے کے اوپر سوار کیا، اور وہ مقام جہاں پہ آپ مسافروں کو روانہ کرتے تھے اس مقام کے لیے چلے، اور حضرت اسامہ بن زید جو غلام ابن غلام ہیں اور لونڈی کے بیٹے ہیں، تو اسلام کے ساتھ جس چیز کو نسبت ہو جائے پھر اسلام اس کو اوج سریا پہ رکھ دیتا ہے، پھر اس کو وہ کمال عروج دیتا ہے کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے ہیں، دانتوں میں انگلیاں دیتے رہ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں، مجھے کل ایک بڑے پیارے بھائی نے کہا، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جنازوں کی گنتیاں کرتے رہیں گے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں بابا جی کے چیلم کی گنتی بھی آج تک کوئی نہیں کی۔ یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک، یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ حضرت اسامہ بن زید کو گھوڑے پر سوار کیا، اور آپ کے قدمین حضرت جناب صدیق اکبر کے سینے کے ساتھ لگ رہے ہیں، وہ سینہ جو آج بھی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہے، جو عالم ارواح سے لے کر عالم برزخ تک حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب ہیں، اور جن کو قرب رسول اتنا حاصل ہے کہ آج بھی جو ان کا مقام ہے وہاں کسی کا مقام نہیں ہے۔ وہ سینہ حضرت اسامہ بن زید کے قدموں کے ساتھ رگڑے کھا رہا ہے، اس لیے کہ میرے آقا نے جو حکم دیا تھا کہ لشکر اسامہ بھی جائے گا اور اس کا امیر بھی اسامہ بن زید ہوگا۔ یہ تو ایک بات ہو گئی۔ دوسری مانعین زکوٰۃ، انہوں نے کہا بابا جی ہاتھ ہولا رکھو، چلو لشکر اسامہ بھی بھیج دو، مانعین زکوٰۃ دے نال ہاتھ ہولا رکھو کہ اے نماز بھی پڑھ دین، روزہ بھی رکھ دین، حج بھی کرن گے، کلمہ طیبہ بھی پڑھ دین، زکوٰۃ نہیں دین دینا، اسی انہاں نال نبڑ لواں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، جو میرے آقا و مولا دے دور وچ اونٹ لے کے آندا سی زکوٰۃ واسطے، انہوں گھٹنا بنن واسطے، اور نال رسی بھی لے کے آندا سی، لیکن اگر ہن اونٹ لے آوے تے رسی نہیں نہ لے آوے تے جڑا حضور دے فرمان دے مطابق اتنی بھی کمی کرے گا صدیق اس نو وڈ کے رکھ دے گا۔ صدیق نو صرف اتنی بھی قبول نہیں کہ کوئی اس دور وچ اونٹ لے کے آندا سی، نال رسی لے کے آندا سی، ہن رسی نہ لے کے آوے۔ تیسری گل، آئے ہائے ہائے، خود قانون بنایا۔ آئے چاہے گل میں پڑھی تے سی لیکن استاداں دی زبانی سنی تے پھر وہ یاد تازہ ہو گئی۔ خود قانون بنایا کہ آج تو بعد بدری صحابی جنگ وچ نہیں جائے گا۔ پھر جدو ختم نبوت کا موقع آیا
حضور دی ختم نبوت دے حفاظت دا موقع آیا تے آپ نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑ دیتا، کیونکہ عشق دے جڑے فیصلے ہوندے نا وہ بڑے ڈاڈے ہوندے ہیں، کیونکہ عشق دا جڑا ذائقہ ہو ذوق والا، وہ جڑا چکھ لیندا وہی جاندا، کیا بات ہے، تے عشق دا ذائقہ ذوق والا جس چکھ لیا سو ہی جاندا ہی۔ علامہ خادم حسین رضوی دی گل سمجھن واسطے نا عشق نو ذرا ایک باری زبان لانی پیندی، جے روح تک لوں کھڑے ہو جائے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول، جے روح تک لوں کنڈے کھڑے نہ ہو جان، ایک گل سن کے، صرف ایک گل سن کے، زیادہ لمبی نہیں، ایک گل سن کے تے جناب پھر پتہ لگتا کہ عاشق کی زبان بول رہی، تے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بنایا ہوا قانون خود توڑیا، فرمایا ہن بدری ہوئے کہ غیر بدری ہوئے او حضور دی ختم نبوت دی حفاظت واسطے یمامہ پہنچے۔ ہن حضرت صدیق اکبر دی تمام آپ دیاں گلاں تو ثابت ہویا کہ مسلمان دی ترقی بے شک یہ ضروریات زندگی جو ہیں اس تک کسی شاید ابھی انکار نہیں، لیکن مسلمان نو عروج مل سکتا تے اپنے آقا و مولا دے فرمان تے عمل کر کے مل سکتا۔ حضرت عمر فرمان دے سن جے صدیق اکبر دے 2.5 سال نہ ہوندے تو امت تباہ ہو جاندی، اے کہ ساریاں گلاں پیچھے چھڑ کے حضور دے فرمان تے عمل کرنا یہی امت دی ترقی اور یہی امت دا عروج ہے۔ تے پھر کیا لشکر اسامہ فتح و کامران نہ نہیں لوٹیا؟ کیا منکرین زکوٰۃ واپس اسلام سے نہیں آئے؟ کیا وہ 2.5 نبیوں شکست نہیں ہوئی؟ کیا منکرین ختم نبوت دا قلعہ کما نہیں ہویا؟ اس واسطے کہ حضور دے فرمان نو اگے رکھنا۔ میرے کو ایک ساتھی آیا، وہ کہنے لگا جی اساں بھی حضور دی ختم نبوت واسطے بڑا کام کیتا، سارا کچھ کیتا، اساں بھی ناموس رسالت واسطے کیتا، لیکن بابا جی نو عروج کیوں ملیا؟ میں کہا بابا جی واسطے ایک کوئی گل ہے، بابا جی نے جڑی گل کی یا جڑا کام کیتا رسمن نہیں کیتا، عملن کیتا، خود پہلے اگے آئیں پھر لوگوں نے کیا میرے پیچھے لگو، خود پہلے آپ نکل کے دکھایا، پھر آپ نے اپنا نمونہ پیش کیتا کہ جے میں ویل چیئر تے بیٹھ کے نکل سکتا، تے پھر قوم نے بھی حد نہیں کیتی، 50,000 برستے شالاں وچ ایک کوئی نعرہ جدو بالکل آوازاں مدم ہو جاندیاں سن تے جدو لبیک دا نعرہ لاندے لاندے گلے خشک ہوندے جاندے سن تے پھر ساڈا قائد سانو امت مسلمہ نو ایک نعرہ دے کے گیا کہ من سب نبیجن، تے جدو آواز آندی سی نا فقتلوہ تے ایویں لگدا سی نویں روح تے سمجھ پے گئی، دوبارہ کھڑے ہو کے کہندے سن کہ نفسی لنفس کل فداؤ وجہی لوجہ کل فداؤ، یا رسول اللہ ساڈیاں جاناں تواڈے تے قربان، ساڈے چہرے تواڈے تے قربان، اور اساں وہ چہرے قربان ہوندے دیکھے حضور دے نام دے اوتے فیض آباد وچ۔ اور اے گل کوئی رسمن نہیں ہے، حقیقت بات ہے کہ ساڈے قائد نے او قرون اولا دا منظر پیدا کر کے دکھایا، اس یقین نال کہ رب دی مدد آندی، کوئی آکھے نہ نہیں آندی، سانو یقین ہے اسی اپنی اکھاں نال ویکھی آندی مدد، اسی اپنی اکھاں نال مدد اتردی ویکھی۔ او شخص او آدمی لوگ کہندے سن جی الیکشن لڑن واسطے اور انہاں واسطے بڑے بڑے گڈیاں اور بڑے بڑے مال دولت جاہو جلال اور ڈیریاں دی ضرورت ہوندی، ساڈے قائد نے ایک جی اللہ تے بیٹھ کے پورے پاکستان نو بمیری بوائی کہ نہیں بوائی، اپنے بھی پریشان بیگانے بھی پریشان۔ او میں نو لبیک 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 یا رسول لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور ساڈے قائد نو اللہ نے خاصیت دیتی سی کہ آپ جڑی گل ہوندی سی نا اس تو اگلی گل کردے سن جس دی چاسی ہور ہو جاندی سی، کہ جدو الیکشن آیا تے لوگوں نے سوچیا ہن بابا جی ووٹ کس طرح منگن گے، تے ساڈے قائد نے فرمایا اوئے تسی حضور دے نام تے ایک پرچی نہیں دیندے، اسی حضور دے نام تے جانا لئی پھردے ہیں، اس پرچی دی کی حیثیت ہے؟ اور پھر قوم نے دسیا کہ یا رسول اللہ ساڈی جان بھی تواڈے تو قربان، ساڈا مال بھی تواڈے تو قربان، ساڈے بچے بھی تواڈے تو قربان، ساڈے رشتہ دار بھی تواڈے تو قربان، ساڈے قبیلے کنبے تواڈے تو قربان، اس پرچی دی کی حیثیت ہے؟ قوم انج پرچی لے کے آئی انج، او تو پھر کٹنگ وٹنگ ہوئی، او چائنا کٹنگ ہوئی، تو پھر وہ کی بنیا، او
भुगत रहन ना, नतीजा रल के भुगत रहन। और मैनू परसों एक दोस्त आए, वो बड़े जल्दबाजी, जिस तरह असी घबरा के उस्तादा को जानते सन ना, इस तरह ही वो घबरा के आए। फैजाबाद के मौके पर मैं घबरा के बाबा जी को गया कि आप इस तरह ना कोनियां धो रहे, मतलब वजू कर रहे सन, कोनियां धो रहे सन। मैं कहा हुजूर एक गल है, फरमान लगा झले ये भी कोई गल है? बड़ी परेशानी वाली गल सी, बस इतना फरमाया झले भी कोई गल है, और सारी परेशानी दूर हो गई। साढ़े भी साथी एक आए, वो आके जनाब कहने लगे थोड़े नाल ऐदा गल करनी। मैं कहा जी आ जाओ, बड़ी जरूरी गल करनी। मैं कहा जी आ जाओ अंदर। अंदर आए तो कहने लगे जनाब लिस्टां बन रही ते सब नाल उत्ते तुहाडा नाम है। मैं कहा पहले रुकना, हाथ चुक, दुआ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह करिए भाई पहला नाम साडा आया, शुक्र कर। मैं कहा जी लिस्टां कादियां? उन्हें क्या लिस्ट? मैं कहा लिस्टां कादियां? उन्हें क्या कि जनाब ਉਹ 4 ਸ਼ਡਿਊਲ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰੱਖਿਆ। ਮੈਂ ਦੁਆ ਮੰਗੀ, ਆਮੀਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਅਜੀਬ ਆਦਮੀ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਬਰ ਸੁਣਾਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਸ ਲਿਸਟ 'ਚ ਨਾਂ ਆਇਆ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक ومن سب نبيا ومن سب نبيا ومن سب نبيا من 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 سب نبيا ومن سب نبيا ومن سب। मैं उन्होंने कहा कि साढ़े पंजाबी च एक मिसाल है। मैं कहा शुक्र भी पढ़ ते हुण इंशाअल्लाह उम्मीद है कि जान छुट जाएगी। वो कहता की मतलब? मैं कहा साढ़े पंजाबी च एक मिसाल है, जो सप नूं मौत चाहती ना वो रोड ते आ जाता। मैं कहा इहदे नाल गल वो बनी कि नवाज शरीफ भी अपनी दौरे इक़्तिदार दे उरूज ते 2015 विच उन्हें जुल्म दे एक दास्तान बपा की हुई सी। कोई शमा बुझा रहे सी, उन्होंने 5 साल, कोई मस्जिद के स्पीकरों के उत्ते परचे, कोई जनाब खत्मे नबूवत और नामूसे रिसालत के नाम लाने ते परचे। मैं कहा इनू भी मौत ने चाया, ये आ गया हुण रोड ते। मैं कहा कोई गल नहीं। वो कहने लगा किस तरह जी? मैं कहा जी जदों 2016 शुरू होया ना तो 23 जनवरी नूं पहली गिरफ्तारी हुई सी अमीरुल मुजाहिदीन दी। मैं क्या उस तो बाद जनाब काम लगदियां 2018 च आके फिर अल्लाह ताला ने इन्हां दा तख्ता उल्टा कर दिता। ठीक है, वलौला अदफुल्लाह अन्नास बादुम बिबाद, ये भी कुरान दा फैसला सी। बाद नूं बाद दे जरिए अगे पीछे करदे हां। ते मैं कहा जी ये गल साडी समझ आ गई कि इनू भी मौत ने चाया होना, मतलब कि जुल्म के उत्ते उतर आए किबला भी। ठीक है, मैं कहा ये है बड़ी बड़ी बला जड़ी पेट्रोल भी खा गई, चीनी भी खा गई, आटा भी खा गई, कश्मीर भी खा गई, फॉरेन फंडिंग भी खा गई। ये बड़ी बड़ी बला है तो इन्हें जाने जाने टाइम लेना। तुसी पैर लाओ, मैं कह गई पाकिस्तान च। मैं कहा तुहाडा पैर लाने की देर है। उस्ताद साहब फरमाते सन ये मालका लो मदद है कि हुण जाएगा। हाँ, ये जाएगा जिधरों आया। उस्ताद साहब असी पहले दिन उस्ताद साहब के कुल्लां ते ऐलान कर चुके हैं, ना असा इस मुल्क चो जाना ते ना असा कोई बाहर दे वीजे रखे हुए हैं, ना साडे कोल ड्यूल नैशनैलिटी आन। असा इसे मुल्क च रहना, तुसा जो करना तुसी करो। हाँ, आखिर जिन्हां दा भी साडे नाल वाह हो तुहाडा असी तुसा रह जाना, बाकी ये सारे विचों निकल के नस जाने। अगर खुदा ना खास्ता उस्ताद साहब फरमाते हैं बड़ी बड़ी गल करते सन, फरमाते सन अगर पाकिस्तान से कोई बुरा वक्त आया ना तो इधर चाइना बैठा ये तुहाडा सजन नहीं, इधर भारत बैठा, इधर अफगानी बैठे, इधर जनाब सारे बैठे, तुहाडे को बजन की राह भी कोई नहीं। तुसी किधर नसोगे? तुसा खुद जुल्म कीते होए, तुहानू कोई राह देगा भी नहीं कि तुसी खुद अड्डे दित्ती रखें। ये याद रखना। ते फरमांदे सन असां ते तुसा रह जाना पाकिस्तान विच। हाँ, इन्हां सारे नस जाना। ते असीं ये वादा कर चुके हैं कि असां इसे मुल्क च रहना और इसे मुल्क च हजूर दे दीन वास्ते काम करना, क्योंकि ये मुल्क साडे प्यो दादे ने बनाया और साडे बाबा जी ने इस मुल्क विच पाकिस्तान का मतलब क्या, दस्तूर रियासत क्या होगा, ये नारा यकीन मनो 50 साल 60 साल तकरीबन पाकिस्तान के अवाइल लग्या, बन के रहेगा पाकिस्तान, बट के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान ये अवाइल च लग्या। उस तो बाद 10 साल बाद ये नारा खामोश हो गया। फिर बाबा जी ने 14 अगस्त से आगे गया कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है, ये हुजूर दे नाम से बनया पाकिस्तान और इस विच हुजूर दा निजाम नहीं चल सकता। अलामा साहब फरमा रहे सन कि जड़ी शय उसके जिस मकसद वास्ते बनी अगर वो उस मकसद वास्ते ना पूरी होवे तो उस शय की कोई अहमियत ही नहीं रह जाती। और देख लो तुसां मुल्क दे नाल की कर दिता, फॉरेन फंडिंग खान वालियां नूं, बाहर वालियां नूं। हजरत अबू दुजाना रजी अल्लाह तआला अन्हो
او ابو دجانہ جنہاں نے حضرت احد والے دن حضور کو تلوار لئی سی تے انا الذی عاہدنی خلیلی آج کہندے نے آج حضور نے تلوار بلند کی تھی، فرمایا اس دا حق کون ادا کرے گا؟ سارے صحابہ آئے، حضور نے فرمایا نہیں۔ حضرت ابو دجانہ آئے، پوچھا جانا بھی حق کے وے، حضرت ابو دجانہ نے پوچھا حضور ان دا حق کے وے؟ آپ نے فرمایا اتنی چلے اللہ دی راج اتنی چلے کہ ٹیڑھی ہو جائے۔ انہوں نے کہا جی دوسرا حق کی ہے؟ فرمایا ہے کسی مظلوم تے نہ چلے۔ تیسرا حق کی ہے؟ فرمایا کسی عورت اور بچے تے نہ چلے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ آپ نے جب تلوار لئی نا تے تلوار پکڑ کے حضور دے سامنے استاد صاحب فرما دے سن میں کھڑا ہو سکتا تھا، پھر پوری امت نو کھڑا کر گئے، انہاں دا بیٹھنا بھی ایک راز سی، تے علیحدہ گل ہے۔ تے آپ فرما سن میں تانوں چل کے دکھاندا کہ حضرت ابو دجانہ نے حضور دے سامنے تلوار پکڑ کے چال کس طرح چلی۔ آپ پہلوانہ طرح حضور دے سامنے چلے تے حضور نے فرمایا اللہ نو یہ چال بڑی ناپسند ہے لیکن میرے دشمنوں دے سامنے پسند ہے۔ وہی چال علامہ خادم حسین رضوی نے حضور دے سارے دشمنوں دے سامنے چلی۔ بے شک اللہ نو آکڑنا ناپسند ہے لیکن دیکھنا حضور دی عزت اور ناموس رسالت دا کتے بھی مسئلہ ہوئے تا سب نال اونچی جڑی کیتی ہوئی گردن بے شک کرسی تے بیٹھے ہوئے نظر آئے گی علامہ خادم حسین رضوی دی یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ کچھ تبصرہ نگار کچھ اپنے بیگانے سازشی عناصر کہندے سن بس 4 دن دی گل ہے جی ہن علامہ صاحب گئے تا میں کہ اے او میں پلا کے گئے اے او حضور دی محبت دے جام پلا کے گئے اے نشہ ہن مرن تو بعد بھی نہیں لتھنا۔ تسی غلط فہمی دا شکار ہو کہ مک جانا اے تا مرن تو بعد بھی نہیں لتھنا۔ تے ساڑھے قائد فرماندے سن کہ ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ، قافلہ ہوگا رواں قافلہ سالار کے ساتھ۔ انشاءاللہ اسی اس قافلے تک تا بالکل بھرپور طریقے تک چلنا نہ دو مالکاں دا کام میں قبول کرن نہ کرن، اساں اپنے اخلاص نال کام جاری رکھنا۔ باقی ہوائے ظلم چلے سر پر 100 جتن کے ساتھ اپنی کلاہ کج ہے اسی بانک پن کے ساتھ۔ اے کوئی روڑا ہی نہیں، اے ظلم اے راتاں اے اساں دیکھیاں بڑیاں اور بھی آن گیاں اور مر جائیں گے ظالم کی حمایت نہ کریں گے۔ ایک سبق دے کے گئے ساڑھے قائد سانو کہ اتے پرویز مشرف ہوئے اساں دیکھیا نہ اپنی نگاہ نو ساڑھے تو قریب کس نے دیکھیا؟ اے مطلب استاداں دے شاگرد بیٹھے ہیں بڑے درینہ استاداں دے ساتھی ہر موقع دے ساتھی بیٹھے ہیں انہوں کو پوچھ لاؤ اساں دیکھیا نیڑے ہو کے کہ کوئی بھی یہ گل حق دی ہوئی ہے۔ اگر اے موجودہ وزیر اعظم نے اتھے سلمان رشدی نال بین تو انکار کیتا سی تو استاداں نے برملا ان دی تعریف کی سی کہنے جنے والا کام کیتا، اور جدو نہیں کیتا سی ممتاز قادری دے بارے کیا سی تے پھر وہ جڑے الفاظ انہوں یوٹیوب تے کٹ کے سن لینا جڑا فرمایا ساڑھے منہ چوں نہیں جستے وڈیاں دیاں گلاں وڈیاں نال جسدیاں۔ حضرت ابو دجانہ فارن فنڈنگ والے واسطے ایک سبق، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فجر دی نماز پڑھن آندے سن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر تو بعد مسجد قیام فرماندے سن اشراق تک صحابہ کرام فرماندے نسی آپس سے بیٹھ کے اٹکلیاں کردے سن ایک دوسرے نوں چھیڑدے سن کہ یار اسی بھی کی بندے سن کہ اتنے بتاں دے اگے جھکدے ہیں، اج اللہ نے حضور دے صدقے سانو وحدہ لا شریک دے اگے جھکا دیتا۔ تے اس طرح دے مزاح مسجد سے بیٹھ کے اشراق تک کردے سن۔ حضرت ابو دجانہ نماز پڑھن آن اور جلدی چلے جان، نماز پڑھن آن اور جلدی چلے جان۔ ایک دن حضور نے پوچھا کہ ابو دجانہ کیوں جلدی چلے جانے؟ تے حضرت ابو دجانہ نے صحابہ نے پوچھا کہ تواڈے بارے حضور نے پوچھا کہ حضرت ابو دجانہ کیوں چلے جانے؟ اے گل سنن والی عمل کرن والی کہ اسلام دا مقصد کی ہے، اسلام کی سکھاندا، اسلام ایمانداری اور کس حد تک غیور ہے، دین غیور ہے، اے دین غیرت دا نام ہے، اے غیرت دینی ہے۔ دیکھو حضرت ابو دجانہ حضور دی بارگاہ حاضر ہوئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ ساڑھے ہمسایاں دا درخت ہے، گھر درخت ہے، وہ بڑا تناور ہے، اس دے اتے پھل لگیا ہویا کھجوراں لگی ہوئیاں اون پک گئیاں تے میں نماز پڑھ کے اس واسطے جلدی چلا جانا کہ اس درخت دیاں جڑیاں کھجوراں نہ میرے سینے گردیاں تے میں کوشش کرتا اپنے بچیاں آل و عیال دے جاگن تو پہلے وہ کھجوراں سمیٹ کے انہاں دے گھر دے آواں تاکہ میرے گھر والیاں دے ڈھڈ وچ کوئی حرام دا لقمہ نہ چلا جائے۔ اسلام اس غیرت کو سکھاندا، اسلام پرایاں دی فنڈنگ لین نوں نہیں سکھاندا، اسلام اس چیز نوں سکھاندا کہ حضرت ابو دجانہ کہندے ہیں کہ او کھجور جڑی ہمسائے دے گھر لگی او میرے گھر عملاً نہیں
فطرتن ٹوٹ کے گردی توڑیا نہیں جاندہ ڈانگا مار کے یا سوٹے مار او فطرتن پک کے اتر کے تھلے ڈگ پیندی او بھی اسی گوارا نہیں کرتے کہ ساڑھے یا ساڑھے بچیاں دے پیٹاں چلا جاوے اسلام اے وے تاں اسلام نہ انہوں تکلیفیں چلے ہو تو سمجھتے نہیں استاد صاحب کہنے سن اسلام نہ انہوں درد کیے اسلام ہوئے کہ حضرت سیدنا عروہ فرماندے جس دن حضرت صدیق اکبر خلیفۃ المسلمین بنے آپ کو بنا دیتا گیا خلیفہ اس دن جتنا آپ کو حاضر گھر بیچ یا جیب بیچ یا جتنا آپ کو کیش سی جس نو کہندے پیسے درہم دینار آج کے دور چ نوٹ 100,000 جتنے پیسے سن لکھاں ہزاراں وہ آپ نے سارے جمع کر کے بیت المال جمع کرا دیتے سارے ریگولائز نہیں کرائے 12 لاکھ دے کے آپ نے پلاٹ ریگولائز نہیں کرائے اے نہیں آکھیا بھی اتنی بڑھ دو اتنی میری ایتھے جناب میں اپنا فارم ہاؤس بناواں گا یا اپنے رہن واسطے صدیق جگہ بنائے گا اور سارا بیت المال جمع کرا دیتا پھر حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرمانیاں کہ حضرت صدیق اکبر دنیا تو اس حالت چ گئے کہ آپ کو کوئی درہم تے دینار نہیں سی یعنی کوئی پیسہ ٹکا نہیں سی آپ کول اے اسلام دے خلافت دا تصور اور جو آپ نے خلافت دے دوران تنخواہ لئی ہو تنخواہ کی وے کہ انسان دی یقین منو ایک اندر والی جڑی کیفیت ہے نا وہ باہر آنے دل کرتا کہ حضرت جدو پہلے دن آپ خلیفہ بنے تھے آپ اپنا سامان نے تجارت لے کے بازار میں چلے تو حضرت عمر دی کو ملاقات ہو گئی تو انہوں نے کہا بابا جی کدھر چلے ہو انہوں نے کہا جی تجارت کرن چلنا صاحب ظاہر کرپشن تو کرنی نہیں ٹھیک ہے جی انکوائریاں تو نہیں لوانیاں جناب آٹا چینی دال چاول تو قوم دا نہیں نہ کھانا یا اوگرا دی سفارش دے ہوتے 10-10 روپے پیٹرولیم بڑھا کے قوم دا خون تا نہیں نہ چوسنا حضرت سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کر کے کھاواں گے نا حضرت عمر نے فرمایا نہیں ہن تسی مسلماناں دے خلیفہ بن گئے ہو ایک کام نہیں ہوئے گا انہوں نے کہا جی پھر میرا گزارا کس طرح ہوئے گا آپ نے فرمایا مدینے دے مزدور دی جتنی تنخواہ ہے نا روزانہ اس حساب نہ تانوں بیت المال سے پیسے مل جایا کرن گے اے اسلام دا تصور ذرا تصور کرو او صدیق اکبر جس تے اسلام تے اج بھی احسان باقی قیامت والے دن اللہ نے اپنا دیدار کر کے صدیق دے احسان چکانے اسلام انہاں دے نال کی کر رہا در عمارت فقر را افزودان مثل سلمہ در مدائن بودان اقبال کہندا کہ تو اسلام دے اندر اگر تصور دیکھنا چاہنا نا تے حضرت سلمان فارسی نو دیکھ لے کہ تجارت واسطے سامان اتریا مدائن دے اندر تاجر کھڑے نے اور وہ دیکھ رہے ہیں ایک تاجر رہ گیا تو ایک حضرت سلمان فارسی رہ گیا اور آپ مدائن دے گورنر ہیں وہ تاجر پہچان نہیں سکیا کہ مدائن دا گورنر ہے کون ہے انہوں نے کہا بابا جی مزدوری کرنی ہے آپ نے فرمایا کرنی اس واسطے کہ خلیفہ جو ہوتے مزدوری کر رہے سی خلیفہ جو ایک مزدور جتنی تنخواہ لے رہے سی تے تھلے گورنر بھی مزدوری کرنی سی انہیں اپنے جہاز لے کے دائیں بائیں خرید و فروخت نہیں سی کرنی حضرت سلمان فارسی نے فرمایا ہاں جی کرنی جی مزدوری کرنی بالکل کرنی انہیں آپ نے سامان دے دیتا کچھ آپ نے ہتھاں چٹھایا کچھ کچھاں چ لیا مطلب بغلاں چ لیا کچھ سر تے سامان جدو آپ بازار چ گزرے تے لوگوں نے کہا السلام علیکم یا امیر السلام وہ تاجر کہنے لگا بابا یہ کون ہے بندہ جس دے اوتے میں سامان لدیا انہاں کہا تانوں نہیں پتہ اے مدائن دے گورنر تے حضور دے آل بیت وچوں حضرت سلمان فارسی ہیں تے او ٹھٹک کے اے اسلام دا تصور ہے جس اسلام کو قدغن ہے یورپ نو بھی اور اپنے نو بھی اور بیگانے نو بھی استاد صاحب فرماندے سن ساڈے قائد کہ انہاں اسلام نو پڑھیا یورپ دی انکا لا کے اسلام نو پڑھن حجاز دی مٹی اکھاں وچ پا کے تے انہاں نو پتہ لگے اسلام کے ہے کی اے خاک طیبہ نو اکھاں دا سرما بنا کر اسلام پڑھن پھر انہاں نو سمجھ آوے کہ دو عالم دی اصلاح کس وچ ہے حضور دے دین وچ ہے اور کس وچ ہے دین آیا دین آیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آخری بات حضرت شرحبیل بن حسنہ کہنے کہ آپ رومیاں نہ جنگ کر رہے تھے ایک قلعے دا محاصرہ کیتا ہویا تو کافی وقت دن گزر گیا قلعے دے محاصرہ کیتا ہے ایک انہوں دا پادری آیا آگے انہیں کہا کی ہویا انہیں کہا جی مسلمان محاصرہ نہیں چک رہا ہے مطلب اسی بڑی پریشانی چاہاں انہیں کہا انہوں نے لڑانا کیڑا مسئلہ 2 منٹ دی گل ہے انہیں کہا کس طرح انہیں کہا لیاؤ جتنا قلعے دے اندر مالو سونا چاندی ہیرے جواہرات جو بھی خزانہ ہے وہ لیاؤ میرے سامنے وہ لے آئے انہیں ایک خچر دے ہوتے لاد دیتا ہے سارا کچھ تے رات دے اندھیرے جنا وہ مسلمانہ دے لشکر دی طرف روانہ کر دیتا فارن فنڈنگ والوں نے سوچنا چاہیے کہ مسلمان ہوندا کون ہے اور تانوں یہ سوچنا چاہیے کہ مسلمان دا کردار اور عمل کی ہوندا حضرت شرحبیل بن حسنہ آپ اس لشکر دی قیادت فرما رہے سن تے آپ تہجد واسطے اٹھے تے آپ نے دیکھا کہ صبح دی مطلب او ایک خچر مسلمانہ دے لشکر دی طرف چلدا آ رہا آپ نے اگے بڑھ کے جدوں دیکھا تے اون دے سونے جواہرات اور
قیمتی خزانے لدے ہوئے تے آپ نہ مسکران لگ پے. آپ نے فرمایا دشمن خدا و رسول اب ہمارے ایمان کا بھی امتحان لینا چاہتا ہے. آپ نے اس جڑا خچر سی نا اس دا منہ واپس قلعے والے موڑیا تے پیچھے سوٹی ماری اور ٹر گیا. تے صبح دی پو پھٹ رہی سی تے قلعے والے نے دیکھا کہ ہنے مسلمان آپس چ سونا چاندی دی تقسیم ہیرے جواہرات دی تقسیم وچ آپس چ تلواراں لڑا دیں گے, آپس چ کچھ تو خون ہو جائے گا. انہاں دیکھا کہ او خچر اسی طرح سلامت واپس قلعے دی طرف آ رہا. تے او پادری کھڑا ہو کے کہنے لگا انہوں نے کہا اس قوم نو کوئی شکست نہیں دے سکدا, نہ تسی انہاں نال تلواراں نال لڑ سکدے ہو, نہ انہاں نال اخلاق نال لڑ سکدے ہو. اے اللہ دی آسمان تو اتاری ہوئی قوم ہے. انہاں کیا ہے آسمان تو اتاری ہوئی نہیں, انہاں دے کول ایک نبی آئے جنہاں نے انہاں نو ہر چیز تو بے نیاز کر دیتا, انہاں دی اکھاں وچ سونا اور مٹی برابر کر دیتا. انہیں کیا قلعے دیاں چابیاں عزت نہ پیش کر دو. اے مسلمان دا کردار ہے, او پیسے دیکھ کے تھڑکدا نہیں, او جاہو جلال دیکھ کے تھڑکدا نہیں. اللہ تعالیٰ تانوں تے سانوں حضور دی محبت عطا فرمائے اور حضور دی دین دی خدمت واسطے سانوں تے تانوں منتخب کر لوے. اے نہ سوچیا کرو کہ جناب میں نہیں دین دا کام کروں گا تے جناب کوئی نہیں جی مجھے لگے کھڑے ہیں. پھر اے سوچیا کرو کہ رب نے مینوں منتخب ہی نہیں کیتا, میرا انتخاب ہی نہیں ہویا مالکہ دی بارگاہ. جے کوئی دین دا کام ہو جائے تو پھر سجدے سر رکھ کے کہا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو سبا عرب مسلمانہ چو میرے واسطے دین دا کام اے انتخاب کیتا, حضور دی ناموس اور ختم نبوت دا میرے واسطے اے انتخاب کیتا. اللہ تعالیٰ تو آنو تے مینوں حضور دے دین تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. تاجدار ختم نبوت, زور لاگے تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ, 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 لبیک لبیک